لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات ذی وقار سامعین محترم، علماء اکرام، مشائخ اعظام، قراء حضرات، نعت خوانان حضرات، مجھ سے پہلے حضرت علامہ مولانا قاری محمد امین چشتی صاحب زید مجد الکریم بڑے اعلیٰ اور افضل انداز سے آپ حضرات کے سامنے خطاب فرما رہے تھے اور امت مسلمہ کی بڑی جاندار انداز سے ترجمانی فرما رہے تھے۔ اللہ رب العالمین ان کو مزید ہمت اور طاقت عطا فرمائے، اور حضرت قبلہ علامہ پیر طریقت صوفی باصفا حضرت قبلہ الحاج پیر غلام رسول حنفی سیفی دامت برکاتہم العالیہ آپ بھی تشریف فرمائیں، اور حضرت علامہ مولانا محمد افضل قادری جو خطیب ہیں ان کا نام بھی لکھا ہوا ہے، دیگر حلقہ سیفیہ شاگرہ نصیر احمد صاحب قادری آپ بھی تشریف فرمائیں، دیگر علماء سب کے نام لوں گا تو پھر ٹائم بھی 4 بجے تک ہے، اس سے پہلے آپ نے ختم بھی کرنا ہے۔ آپ حضرات حضور کی محبت میں بیٹھے ہیں، میں بھی حاضر ہو گیا ہوں۔ صرف 1-2 باتیں آپ حضرات کے سامنے کہ ممتاز قادری کا نام ہم کیوں لیتے ہیں، اس لیے کہ نابینا صحابی رات کے وقت حضور کی گستاخ جو عورت تھی نبی علیہ السلام کے خلاف باتیں کرتی تھی، اسماء بنت مروان کو راتی مار کے آئے اور ماورائے عدالت مار کے آئے، بلکہ فاروق اعظم نے 2 لفظ فرمائے بعد میں، فرمایا کہ اس نے سختی بھی بڑی کی اور یہ وہ آدمی ہے جس نے ساری رات اللہ کی اطاعت میں گزاری ہے۔ ہاں جی، نابینا صحابی ہیں، میں اسی پر 1-2 باتیں کروں گا۔ بہت سارے لوگوں کو درد ہے ممتاز قادری کا، میری سمجھ میں آج تک یہ درد نہیں آیا، بالکل نہیں آیا۔ میں آپ کو ایمانی بات کر رہا ہوں کہ ممتاز قادری تہاڈا سر جھکایا ہوئے، تانوں کوئی پریشانی دیتی ہوئے،
تو آنو کوئی اندروں بری خبر آئی ہوئے کہ ممتاز قادری رو رہا یار، پھر تو تسی کہو یار انہیں ساڑی کنڈ لوائی۔ 5 سال جیل ساڑے منڈے ایک ہفتہ رہن نہ 2 ہفتے تے ساڑے کن کھا گئے، او جی چھڑاؤ جی، او جی چھڑاؤ جی، او جی چھڑاؤ جی۔ میں انہوں نے کیا آخر میں آکھا مینوں اندر بھجوا دو، انہوں نے باہر کٹ دو۔ جدوں حضور دے نا تے گئے تے 4 دیڑے صبر تے کرو، ایویں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ 2 دن جیل جناب، کسی دے ماں دا فون آ رہا، کسی دے پیو دا آ رہا، کسی دے او جی کی بننا ہے؟ میں کہا کچھ نہیں بننا، تواڈے پتر اسی سلامتی نال ڈی چوک تو واپس لے آیا، جیلاں چ بھی اسی کٹا چند رہ گئے، وہ بھی کل پرسوں رہا ہو جانے۔ یہ پہلی باری ہویا ہے۔ گلشن اقبال دے دروازے تے 70 مر گئے، انہاں دا کون والی وارث ہے؟ اسی تے لوگاں دے پتر لے گئے تے انہاں دے گھر بھی پہنچائے۔ ساڑھے نال تے گل ہی قیامت تک کوئی نہیں کر سکتا جی سنی ایسے ہوتے ہیں۔ ہاں جی اللہ بابا کیا بات ہے، کیا بات تے ساڑھے وارنٹ گرفتاری ہوئے سن تے میں تے ڈاکٹر صاحب دو میں اسلام آباد گئے اور اس تھانے دے ایریے چ رہے، حضرت بری امام راتی اس ایریے چ رہے اور اپنے فون کھول کے رہے، گڈی دے نمبر بھی نہیں بدلے، پگڑی بھی نہیں بدلی۔ کیا بات نہیں بدلی، انجے وہاں بدی ہوئی سی۔ گڈی بھی اپنی تے گئے، یہ نہیں کہ ہمیں کسی اور تے بٹھا دو تاکہ وہ ہماری گاڑی جو ٹریس نہ ہو جائے۔ گلہ کرنی ہے عشق دیاں تے پھر بندہ منہ چھپا کے نہیں، حالات نہیں ٹھیک۔ حالات کدوں ٹھیک ہوئے؟ جدوں لوگوں نے حضرت امیر حمزہ دے جگر تے کلیجہ کٹ دیتا ہو تو حالات ٹھیک سن۔ اس واسطے حضرت نے گفتگو بڑی ڈاڈی کی تھی تے انجی گفتگو آن ہونی، انجی گفتگو ہونی۔ میرے بارے کہ بڑی ڈاڈیاں گلہ کرنا، میں آکھا جی پیو واسطے کرنا، میں ابا جی واسطے کرنا، میرے ابا جی نہ، یہ ذات واسطے کرنا میں مر گیا ہوئے لٹا گیا ہوئے، میں ذات واسطے کرنا جنہ دی گل ہے اتھے تا ڈاڈی ہونی ہو، اتھے نرم بات نہیں ہو سکتی۔ اقبال جا بندہ جڑا جدید و قدیم پڑھیا کہندا نہ ساکی ناز پیمانہ گفتم، حدیث عشق بے باکانہ گفتم۔ اقبال کہندا میرے کلام وچ نہ شراب دیاں گلاں، نہ شرابیاں دیاں گلاں، نہ پین والے دیاں گلاں، نہ پلان والے دیاں گلاں، لیکن میں حضور دے عشق دی گل بڑی بے باک ہو کے کرنا۔ میں کہا اقبال یورپ پڑھے ہی تاں ABC پڑھیا تاں بے باک ہو گیا؟ کہنے لگا نہیں، شنیدم آنچ از پاکان امت ترابا شوخی رندانہ گفتم۔ اقبال کہندا صدیق اکبر تو لے کے غازی علم الدین تک میں حضور دی عشق دی گل اینج کر کے سنی، اینج کر کے نہیں سنی میں حضور دی عشق، اینج کر کے گل ہو ہی نہیں سکتی، اینج ذاتی بات ہو سکتی، ساڑھے نال کوئی بات کرے اودے نال باتیں ہو سکتی۔ کہیں جی بڑیاں اتھے ایک مینوں صحافی پوچھن لگا ڈی چوک گالی دینے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ میں کہا گالی دیا پترا تو مینوں اے دس حضور دی عزت ہوتے اپنا کیمرہ نہ چلانے دی شرعی حیثیت کے وے؟ میں کہا لانتیو 5 سال تسے میڈیا نے بکواس کر دے رہے ہو، ممتاز قادری دے بارے تسی جناب بائی کاٹ کیتا، جنازے دی ایک جھلک تا وکھان دے نا، کڑیاں دے تسی سینڈل وکھائے، کڑیاں دی اینکاں وکھان دے ہو، یہ کڑی جا رہی ہے یہ سینڈل پہنتی ہے۔ میں کہا بغیر تو حضور دے ناموس دے پیرا دین والے تے جنازے دی ایک جھلک وکھاڑی سی، ہوے کانسٹیبل تے 60 لاکھ بندہ جنازے وچ کیویں چلا گیا؟ توجہ، اے گلشن اقبال دے دروازے تے 70 بندے مرے تے ہر ایک دے جنازے 70 بندے بھی نہیں ہوئے۔ موت دا بڑا فرق نہ چلے ہو، اے 70 بندے تے مرے تے 70 ایک بندے دے جنازے بھی کوئی نہیں سن بندے، جنازہ پڑھن والا ہی کوئی نہیں سی، باہ جی مر گئے۔ مرنا تو ایک دن ہے۔ غازی علم الدین نے آخری باری اپنی ماں نو یہی گل کیتی سی، انہیں کہا ماں تو جلی ایویں رو پئی؟ بہت سارے ماما دے پتر جمدیا مر گئے ہونے، کوئی سپ لڑے مر گئے ہونے، کوئی ڈبل کے مر گئے ہونے، تو کتنی خوش نصیب ہے کہ تیرا پتر حضور دی عزت ہوتے جان دے کے جا رہے ہیں۔ ملک بشیر دے پتر دے جنازے تے لوگ نہیں گئے، اے مت کوئی سمجھے، ملک بشیر دے پتر، ہاں جی ہاں، ملک بشیر دے پتر دے جنازے تے کوئی نہیں گئے،
لوگ محافظ ناموس رسالت دے جنازے ہوتے ہیں. ساڑھے نا بہت سارے پریشانی جی، سخت باتیں کرتے ہیں، سخت باتیں کرتے ہیں. کیا کریں پھر؟ تم ہمیں دین پڑھا دو. اتنا سارا کیمرہ لے کے تسی ساڑھے تے احسان کرنا آئے ہو. پیر افضل صاحب کہنے لگے آج تک کسی نے میڈیا والے نے جو جواب دیتا ہی نہیں جڑا تسی دیتا ہے. میں کہہ رہا ہوں جنا کوئی ٹکرے ہی نہیں کدی. اتنی سارے کیمرے واسطے بندہ ایمان ویچ دے وے. رکھو سنبھال کے کیمرے. جنہ مالکاں واسطے اسی کام کر رہے ہیں وہ ویکھ رہے ہیں. میں نے ایک بزرگاں نے کیا ہونا کیا تسی ایویں لگے نہیں سی بیٹھے ہوئے ڈی چوک وچ. بڑے بڑے اولیاء دیاں روحاں تواڈے ارد گرد کھڑیاں سن اس وقت. ہاں جی میں کہا تسی ایویں تھوڑے بیٹھے ہوئے سی بھائی تے اولیاء دیاں روحاں تواڈا حصار کر کے کھڑیاں سن. جدوں تسی لبیک دسو جی 4 دن دا بندہ بھکا ہوئے تسی تے اجے لبیک نہیں نا کھل کے لا رہے نعرہ. ڈی چوک کے 4 دن دے بھکے میرے سامنے پیر صاحب نے گھا کھادا. میں نہیں کھادا. میں تھوڑا جہا میں نے ایک نے امرود دے دیتا. پانی مک گیا، روٹی مک گئی، کوئی شے بھی نہ رہی. ساڈے منڈے نے گھا کھادا، پتے کھادے، لیکن اس دے باوجود 6 فٹ زمین توڑ کے لبیک دا نعرہ لاندے سن. لبیک لبیک توجہ. راہ کھول دینا تو پھر دیکھتے کی بندا. راہ کھول دیں پترو تو اسے دن ہی پاکستان دا فیصلہ ہو جانا. عمران تے طاہر القادری دے پچھو جناب روٹیاں آندیاں رہی ہیں، پچھو راہ کھلتے رہے، جیڑا آندا رہا جاندا رہا. ساڈا راہ کھول کے تو ویکھ دے نا. سارے حضور دے غلاماں اوتھے آ جانا سی، پورا پاکستان چل پینا سی. ذلیل ہو گئے، برباد ہو. کہندی جی آپ ڈی چوک کیوں آئے؟ ڈی چوک تہاڈے پیو دا؟ ڈی چوک تہاڈے پیو دا؟ یہ ڈی چوک تسی کیوں آئے ہو؟ میں کہا عمران آوے تے جائز ہے، طاہر القادری آوے تے جائز ہے، تے اسی آویے تے ناجائز ہے. ڈی چوک کیوں آئے؟ میں آخری خطاب اتنے کر دیا. سارا میڈیا موجود سی، انہوں نے چاہیے سی میرا خطاب سنا دے. آخری میں خطاب کر دیا اتنے گل کیتی. میں آقا اللہ رسول نے سانو ڈی چوک دے آداب نہیں دسے، سپریم کورٹ دے آداب نہیں دسے، ایوان صدر تے اسمبلیاں دے آداب نہیں دسے. سانو اللہ رسول نے اپنے حبیب علیہ السلام دے آداب دسے. کی گل کر رہے ہو تسی؟ پھر کی ہے؟ شکر نہیں کرتے یار؟ کوئی بات نہیں، تھوڑا تمبو نہیں ڈگتا ہے. توجہ توجہ. تانوں کیڑا پرواہ ہے؟ تمبو تے آیا بھی صحیح تے نے کی کرنا ہے ساڈے تے؟ اے تے نواز شریف چیخے، او ممنون او چیخے، آصف سعید کھوسا چیخے، جڑے محلہ ستے ہوئے. تانوں کیڑی پرواہ؟ تسی کھلے میدان وچ بیٹھے تے اوتے آسمان ہی ڈھہنا ہے تواڈے تے. نہیں لانے لبیک دا نعرہ لاؤ. اسی گالاں نہیں، میں گالاں دا کوئی نہیں قائل اس طرح دے، خالی نعریاں دا قائل کوئی نہیں. چاہیے سی نا تسی سارے آ جاندے اوتھے ڈی چوک. ہن جے نعرے لاندے ہو اوتھے چل پینا سی جناب گڈیاں لے کے تے انہوں کہندے حضور دے غلام آ گئے، شیر آ گئے. اسی تے بیٹھے رہے اوتھے. ہاں جی میرے 2 ہی پتر سن تے میں وہ نال لے کے گئے سی. جے کوئی 10-12 ہوندے تے میں سارے ہی لے جانے سن. انہاں دوواں نوں میں نال لے کے گئے سی. ایک دی عمر 15 سال ہے، اجی اجی داڑھی بھی نہیں آئی. میں لوگاں دے پتر مروان نہیں سی گیا، پہلے میں اپنے مروانے سن. ہاں جی میں انہاں نوں کہہ کے گئے سی، میں آکھا تانوں میں مروانا ہے اوتھے. ہاں جی بچا کے نہیں لیانا. میں پوچھے بھی نہیں مرن کی جیندے. بعد جو آخری دن میں پوچھا زندہ ہے؟ کہن جی زندہ. میں انہوں نے چھپا کے روٹیاں اتنے نہیں کھواندا رہا، جیڑی میں آپو کھاندا رہا مجمع بھی وہی کھاندا رہا. جی میں بندے تھلے ستے رہا، میں صرف گڈی دی ٹیک نال انج سوندا سی. 4 دن اسی لمے نہیں پئے اتنے تواڈے، کنٹینر نہیں سی بنوا کے لے گئے. ہاں جی وہ ہر سہولت کوئی اور گڈی جڑا سانو جڑا تانوں روٹی ملتی رہی اسی بھی وہی کھاندے رہے. ایسے واسطے تو مدد آئی ہے، 2 نمبری نہیں کی تھی. 2 نمبراں واسطے مدد نہیں آندی. 6 فٹ زمین توڑ کے نعرے کیویں لگ دے؟ لبیک دا نعرہ انہاں کیویں منڈیاں نے لایا؟ تے او جڑے پولیس والے سن انہاں دے ہتھاں چ بندوقاں ڈھے پوندیاں سن. کہندے سن کی بلاواں آ گئیاں نے. میں کہا یہ بلاواں نہیں، یہ محمد عربی دے شیر آ گئے. بلاواں کتھوں آ گئی؟
یہ کون ہوندے ممتاز قادری دے بارے بک بک کرن والے؟ ممتاز قادری دا این کر کے نام لینا ہے، این کر کے نام لینا ہے ممتاز قادری دا۔ زرداری اندر ممتاز قادری نو پیغام بھجوایا اس 5 سال دے دوران۔ ملک دل پذیر صاحب ایک گل میں دسی انہاں دے بڑے بھائی، وہ کہنے لگے زرداری نے پیغام بھجوایا بھئی ممتاز قادری کہہ دے نا میرے گورنر نو نے گستاخ ہون دی وجہ تو نہیں ماریا، ایویں میں جذبات چ آ گئی سی تے ایویں میری ریفل چل گئی تے ایویں مینوں ہوش نہیں رہا تے میں اس نو رہا کرا معاف کر دیندا۔ سنو ممتاز قادری کوئی تہاڈا سر جھکایا؟ ممتاز قادری نے زرداری نو واپس پیغام بھجوایا، انہیں کہا جلیا میں ہی ماریا اور گستاخ سمجھ کے ماریا۔ عبدالغفور دیوبندی ڈپٹی چیئرمین سینٹ، ملک دل پذیر صاحب نے انہیں اسلام آباد بلایا پھانسی تو پہلے، کہنے لگا تو تے تیرا خاندان میرے نال بیٹھ کے پریس کانفرنس کرو بھائی ممتاز قادری دا تعلق ساڑھے نالے تے 16 دن دے اندر 15 دن دے اندر اندر میں تہاڈا منڈا چھڑا دیاں گا۔ اس خاندان دا کتنا عظیم ساڑھے تے احسان ہے۔ ملک دل پذیر صاحب کہنے لگے میں انہوں کیا جلیا ایمانہ دے سودے نہیں ہوندے، اے کسے اور نہ جا کے صداگری کر۔ ہاں ممتاز قادری لبیک یا رسول اللہ کہندا جی تو کہندا تو پھر میں کہہ جانا تیرے نال۔ کتنی بڑی گل کی تھی ممتاز قادری دے بھائی نے، کہندا عبدالغفور حیدری میرے موٹے ہوتے پٹا ہوتے بڑا ڈاڈا ہاتھ ماریا، کہنے لگا تینوں عقل ہی کوئی نہیں، انہوں نے کہا جا تو اپنی عقل سنبھال کے رکھ۔ ممتاز قادری مارن تو بعد بھی یا رسول اللہ کیا تو یاد رکھی جدو پھانسی تے چڑھیا پھر بھی یا رسول اللہ نے کہنا۔ ممتاز قادری کوئی تہاڈا سر جھکا کے گیا؟ سنی تے این کر کے ہن جیون، سنی تے این کر کے جی۔ غازی تنویر بھی آ گیا، غازی تنویر قادری بھی آ گیا۔ رات تقریباً 1 بجے اسی امام بری دے باہر کھڑے سی، ڈاکٹر صاحب تے میں تے ملک دل پذیر صاحب تے اور بھی علماء پنڈی دے سن، اسی حاضری دین گئے امام بری۔ ملک دل پذیر صاحب نے وہ خط جڑا غازی تنویر صاحب نے لکھیا نا اتھے سنایا انہوں نے۔ غازی تنویر صاحب نے خط لکھیا ملک دل پذیر صاحب نے، انہاں کہا کہ میں خواب ویکھیا تے میں جنت وچ داخل ہویا تے میں پوچھا ہوئے غازی کیڑے پاسے، انہاں کہا ادھر چلا جا، وہ کہندے میں گیا تے ایک بڑا بڑا سونا درخت، ایک درخت دی شاخ ہوتے ممتاز بیٹھیا، ایک ہوتے علم الدین بیٹھیا، ایک تے غازی مرید حسین بیٹھیا، ایک تے غازی محمد عبداللہ بیٹھیا، ایک تے غازی محمد صدیق بیٹھیا، ایک تے غازی عامر عبدالرحمن شہید جیمہ بیٹھیا تے میں نو ایک بندے نے آواز دیتی تسی بھی آ جاؤ، تہاڈی بھی لوڑ ہے تسی بھی آ جاؤ۔ اے غازی تنویر صاحب نے خود اپنا خواب لکھیا، اے انہیں جڑا بیان دیتا انہوں دے کوٹا میں جا کے چلے ہو تسی سر بلند کر کے جیو۔ رحمت ڈیوس دا بلڈ پریشر ہائی ہو جاندہ سی، بندے مار کے تھے لاہور، امریکی کونسلیٹ جو کڑیاں جانیاں سن وہ نچدیاں سن، پھر وہ بلڈ پریشر نیچے آندہ سی۔ میں کہا ساڈا منڈا سکاٹ لینڈ مارے تے کوٹ پیش ہو کے گل بلڈ پریشر ہائی نہ ہوئے، کبھی اوے میں اس واسطے ماریا، میں یورپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں ہمارے نبی کی عزت کرنا سیکھو۔ کیا بات، غازی تنویر صاحب نا سکاٹ لینڈ جو نا بندہ پچھلی آئے 23-24 مارچ نو ماریا، انہیں کیا سی میں نبی ہاں، تو غازی تنویر نے جا کے انہوں 29 چھریاں ماریاں۔ وہ جیلے جو فون کر سکتے ہیں پتہ ہے نا تو انہیں پیر والے دن میں نے جیلے جو فون کیتا تو میں نے کہنے لگے بھئی میں اتھے جم خانہ سی تو میں نے 2 بندے نے ادھر ادھر نپ لیا تو کہنے دن میں پیرا نال او دی شکل مسخ کر کے رکھ دیتی۔ یہ انہوں خود میں نے گل دسی، انہوں کہنے دن میں چھریاں جڑے ماریاں میں انہوں جب وٹ کٹ دیتے جب تے نال انہوں نے کیا کہ بس تسی میرے واسطے انہوں ایک دعا کرنی کہ میں جلدی جلدی رسول اللہ کو چلا جاؤں۔ یہ کیڑی پاور ہے، یہ کیڑی طاقت ہے۔ تو میں نے انہیں ایک گل اور کی تھی، میں نے کہنے لگے جڑیاں تو تقریرہ کرنا نا یہ چھڑنیاں نہیں، میرے تے احسان ہوئے گا تیرا۔ ہاں غازی تنویر میں نے کہنا تو میری ایک گل تو میں ہوں غازی دی گل مننا یا نہ چمچا نہیں مننا۔ یہ انہیں جیل جو میں نے فون کیتا ہے، اے جڑا پیر گزرے آنا اس پیر والے دن میں پنڈی جا رہے سی تے رستے اے جڑیاں پہاڑیاں نے تو بعد جدوں بلکسر دا آیا اتھے دا میں نے فون آ گیا، میں کہو جلیا تو کتوں کر رہا؟ کہندا نہیں جیل جی سہولت موجود ہے میں تانوں تان فون کر رہا۔ ہاں انہیں کہا بھئی میں دنیا تو چلا بھی جاواں تسی تقریرہ نہیں چھڑنی۔
کہتا اسی تہاڈیاں تقریراں سن کے تائیں کھڑے ہاں اس طرح جناب اے کسی دے چوہے دے کہن تے میں چھڈ دینی ہاں سبحان اللہ کسی ٹٹو دے کہن تے میں چھڈ دینی ہاں تساں اپنی امریکہ دی غلامی کرو یہود و نصارہ کولوں مال کھاؤ تے سانو جنہاں مالکاں دی ڈیوٹی لائی اسی تے انہاں دی ڈیوٹی کرنی کتا پاک رسول اللہ دا میں اے پیر بیٹھن اے بیٹھن اے بیٹھن اے بیٹھن اے علماء بیٹھن تسی حضور دے غلام بیٹھے ہو میرا تعارف ہے وے دنیا نام ہے امیر المجاہدین تے ایون ہاں جی ایون امیر المجاہدین میرا تعارف ہے وے میں کون ہاں اے کتا اس واسطے نہیں بھی لوگوں دی چارپائیاں تھلو بوٹیاں تلاش کرے اے کتا اس واسطے نہیں بھونکدا تاکہ پیسے دیو نہ کتا پاک رسول اللہ دا بھونکے شور مچاوے کیوں میں نے وٹے پہ گئے نہ میں تو جیل بھی بڑی دلیری نال رہا میں تو جیل بھی بڑی دلیری نال رہا اتنے بھی میں نے کوئی پریشانی نہیں ہوئی ہوں بھی کوئی لے جائے تو پھر بھی پریشانی نہیں ہونی لیکن لے جائے حضور دے نام تے کیوں جی جیلاں بھریاں ہوں بھی کوئی لے جائے رسول اللہ دے نام تے لے جائے اور کوئی کام نہیں صرف ایک کوئی کام ہے ایک کتا اس واسطے نہیں بھونکتا پیسے چاہیے پیسے دے مالک بڑا رجا کے دیں جب وہ بھیک دینے کو سرے کوئے گدایاں آئے تو لب پہ دعا تھی میرے منگتے کا بھلا ہو آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا خود بھیک دیں اور خود کہیں میرے منگتے کا بھلا اے کتا اس واسطے نہیں بھونکتا کہ اس کتے نو کوئی پیسے چاہیے دیں جب اور کوئی درد اپنا ہویا اپنا درد ہوئے تو میں تو چرپائی تو نہ اٹھا ہاں جی میں اس حالت چرپائی تو بھی نہ اٹھا اپنا کوئی درد کوئی نہیں کتا پاک رسول اللہ دا میں بھونکے شور مچاوے کیوں ناموس رسالت گلشن اندر کوئی سور نہ پھیرا پاوے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ میں ایک گل تحدیث نعمت دے طور تے کر رہا بھائی میرا بھونکنا کتنا مالکہ نو پسند ہے ایک غازی تنویر صاحب نے میں نے خود کہی گل میں دسنا چاہتا انہاں کیا ایک شاخ ہوتے توں بیٹھے ہوئے سی سبحان اللہ تے تو میں نو ویکھ کے کیا آؤ جی غازی صاحب تہاڈی بھی بڑی لوڑ ہے تسی بھی آ جاؤ یہ میں صرف کتا چونکہ مالکہ رکھیا جو ہویا تے اس کتے نو بھی اس شاخ ہوتے بیٹھ کہندے بھائی ایک شاخ ہوتے میں اپنی اکھ نال تینوں بیٹھے ہیں ویکھیا تے تو میں نو کیا جی تسی بھی آ جاؤ غازی صاحب تسی بھی آ جاؤ ہن کوئی سمجھ آئی بات یہ صرف تحدیث نعمت دے تو غازی صاحب نے میں نے خود ایک گل کیتی فون ہوتے انہاں کیا تینوں میں آپ اتنے ویکھیا اگلی گل جڑی وہ دسن والی نہیں جڑی انہیں اگلی میں گل کی لوگاں پھر کہنا ہے جی یہ گل کی یہ غازی صاحب نے میں دسی گل اس واسطے اسی ایویں نہیں بھونک رہے مالک کتا رکھ دین تو نسلی رکھ دین نسلی کتا رکھ دین تے نال ایہو جا کتا نہیں رکھ دے جڑا لڑائی دے ویڑے اندر وڑ جائے ہاں جی اسے واسطے میں ممتاز قادری دی خاطر تے ناموس رسالت دی خاطر گھسیٹا بھی گیا ایسا حالت وچ بھی گھسیٹا گیا ایسا حالت وچ لوگاں میں پگڑیاں بھی اتاریاں ایسا حالت وچ لوگاں میں جیل وچ بھی رکھیا ایہو جی جگہ رکھیا جتے حیوان بھی نہیں رہ سکدے لیکن اس کے باوجود میں بڑا دلیر رہا میں تے پانی بھی نہیں پی سکدا اینج کر کے پانی بھی نہیں پی سکدا اس کے باوجود میں جیل وچ رہا پھر بھی دلیر رہا تے میں کیا مولی خادم تو کیوں پریشان ہوندا مولانا سید کفایت علی کافی راتی انگریزاں استری پھیر دیتی آپ دے جسم ہوتے استری پھیرن تو بعد اوتے نمک تے مرچا چھڑک دیتیاں انہاں کیا بابا راتی آپ ہی درد نال مر جائے گا جدو مولانا نو درد ہویا تے رسول اللہ تشریف لے آئے فرمایا مولانا پریشان تے نہیں عرض کی تھی پہلے ایسی ہون نہیں
اور درد ہی بھول گیا مولانا نو. سویرے جدو انگریز آئے تو انہیں کیا بابا تو پھر تر و تازہ ہے, تو پھر پھانسی دے پھندے دی طرف مولانا چلے. مولانا سید کفایت علی کافی جسم تے مرچاں تے نمک لگے ہویا, پھر آپ این چلے پہلوانہ دی طرح. پھانسی دا پھندا ویکھ کے آپ نے فرمایا کمینے ہو, تم مجھے پھانسی دے کر حضور کا دین ختم کرنا چاہتے ہو؟ کوئی گل باقی رہے گا, نئے چمن رہ جائے گا, پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. لبیک دا نعرہ لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. نعرے مالکاں دے ہوندے, کتیاں دے تے نہیں نہ ہوندے. کتیاں نوں تے صرف ڈوچھے جاندا وی لڑو ہے. حضور کی بات کریں, جب میرے آقا کی بات ہوگی تو پھر غلاماں دی گل ہو ہی جانی. ہاں جی, حضور کی بات کریں, لبیک اے نعرہ ہن لانا ہے اسی, اے پوری دنیا نو دسنا ہے اسی, تو بڑے بڑے بدلے لے جو میں نے کیا ہے. کیسے بیان انہاں دا تو کوٹ ہی ہوندا نا, عدالتاں تے ساڈیاں ہوندیاں. انہاں دا کوٹ ہے, عدالت ساڈی ہے. حضور دے دین دی عدالت ہوندی, ایتھے عدل نہیں ہوندا. ایتھے تے وکدے سودے وکدے کہ جڑا پیسہ زیادہ دے دے اپنے حق وچ فیصلہ کراوے. عدالت رسول اللہ دے دین دی ہوندی. ایک طرف عمر کھڑے ہون, دوسری طرف حضرت عباس کھڑے ہون, تے حضرت عباس کہون بھائی میرا پرنالا کیوں لایا؟ یہ عدالت ہے. تے میری عدم موجودگی کیوں لایا؟ تے قاضی کون لو جی پرنالا لاؤ ہن تسی. تے حضرت عمر بہ جان تے حضرت عباس سے تے کھڑے ہو کے پھر پرنالا لاؤ. اے عدالت ہے رسول اللہ دی. ایک طرف مولا علی کھڑے ہون تے ایک طرف یہودی کھڑا ہوئے, کیوں جی زرہ دا مطالبہ کر رہے ہوئے. تے امام حسن بھی کھڑے ہون, تے حضرت کمبر بھی کھڑے ہون. تے قاضی شرح کہے جی گواہ لے آؤ, انہاں کہ جی گواہ تے پتر ہے. حسن فرمایا حسن دی شان اپنی جائی, لیکن پتر دی گواہی کوئی نہیں اسلام ہے. تے غلام دی گواہی بھی آقا وچ کوئی نہیں. تے قاضی شرح نے زرہ پکڑ کے یہودی نو دے دیتی. تے یہودی نچ پیا, انہیں کہا ہووے رسول اللہ دا داماد, تے حسن دا باپ ہووے, تے سیدہ دے شوہر ہون, تے پھر بھی میرے حق وچ فیصلہ ہو جائے. عدالت اس کو کہتے ہیں. ہاں عدالت اس کو کہتے ہیں. عدالت اس کو تھوڑا کہتے ہیں ممتاز قادری کو پھٹے لگایا جائے. یہ عدالت نہیں ہوتی. اس لیے جب بھی انگریزوں کو کہنا ہے تو کورٹ کہنا ہے. عدالت صرف رسول اللہ کے دین کی عدالت. فیصلے اتھے ہوندے ہیں, کیوں جی؟ ہاں فیصلے اتھے ہوندے ہیں. ہن مسئلہ ہی ہو رہے, وہ تو موضوع بدل جانا ہے. میں اپنی گفتگو مکان لگا 4 بجے, چونکہ اسی صلاۃ السلام پڑھنا ہے, تسی ٹائم اتنا ہی لے ہویا, تے کوئی ایسی پریشانی والی گل بھی کوئی نہیں, اسی شام تک بھی کر سکنے ہیں. کسی دے پیو دی زمین تھوڑی, زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے, چنین و چنا تمہارے, بنے دو جہاں تمہارے, دہان میں زبان تمہارے, بدن میں ہے جان, ہم آئے یہاں. ٹھیک ہے جی. اے دیکھو منڈے دے چہرے چمک رہے. اے لبیک دے نعرے نے انہوں کدھر لے گیا؟ انہوں ہوش ہی کوئی نہیں بھائی اساں کی گل کرنے. اے گئے فلماں ڈرامے, انہیں سمجھا سی فلماں ڈرامے وکھا کے مسلمان نسل نو اسی برباد کر دیتا. ایک نعرہ انہوں پھر واپس لے آیا. ایک نعرہ انہوں پھر واپس لے آیا. کتنی ہے 30 لاکھ نے اجتماع کی تیرا ایونٹ اصلاح کے لیے. ایک نعرہ حضور دی امت نے نوجوان کے پاس آ گئے. ہاں جی گل تو میرے آقا و مولا دی. دل سے عشق توانا ہمیں شوات. اور لوٹے بسترے بندے نو اینج نہیں کر دے. لوٹے بسترے دے دریاواں سمندراں گھوڑے نہیں پوان دے. لوٹے بسترے تے مسے رائیونڈ جا پہنچتے ہیں, اتھے بھی پھر کر کے جب حضور کی بات آئے تو پھر 6 فٹ اٹھ کے 20 قسم دے کھانے کھا کے. وہ کیڑی کڑی سی جدے نے نکاح پڑھایا؟ وینا ملک دے نکاح پڑھا کے مڑ کے وینا ملک ہی رہے. ساڑھے فقیرہ بھی تبلیغ کی تھی, لیکن مڑ کے وینا ملک نہ رہیاں, وقت دی ولیاں بن گئی ہیں جناب ساڑھے. ہاں جی مڑ کے وینا ملک کوئی نہیں. ایتے صوفیاء کانفرنس ہوئی ہندوستان, اتنے جناب مودی خطاب کیتا, گاں دا موتر پیڑ والا ہندو. دسو او دا کی تعلق جی صوفیاء نال؟ جی تسی سارے صوفی آئے بھی سی, کوئی کینیڈا تو صوفی آیا, کوئی ادھروں صوفی گیا, سارے صوفی کیسی کہ ہندو نو کلمہ بھی نہ پڑھا سکے, یا جانا ہی نہیں سی. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری
آپ دی طبیعت خراب ہوئی تے آپ دے مریدین ایک ہندو حکیم لے آئے، آپ لیٹے ہوئے سن، ہندو حکیم ویکھیا تے آپ اٹھ کے بیٹھ گئے۔ آپ نے اس ہندو حکیم نو فرمایا ہوئے اے تینوں پاور کتھوں ملی؟ انہیں کہا جی میں ہمیشہ نفس دی مخالفت کی تھی، اور خواجہ صاحب دے دربار چاہے خالی کیویں جاوے؟ آپ نے فرمایا ہن تیرا نفس کی کہندا ہے کلمہ پڑھ کے نہیں، تو تے ساری زندگی مخالفت کی تھی نفس دی، ہن تیرا نفس کی کہندا کلمہ پڑھ یا نہیں؟ انہیں کہا جی نفس تے کہندا نہ پڑھ۔ فرمایا تو تے مخالفت کرنی، پڑھ ہن کلمہ۔ کیوں جی؟ یہ ہے شمع کشتہ کو جلا سکتی ہے موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں، انوکھی وضع سارے زمانے سے نرالے ہیں، الہی یہ عاشق کون سی بستی کے رہنے والے۔ اور خواجہ صاحب کو آیا مودی مڑ کے مودی روے ٹٹو وہ کہاں میں موتر ہی پیوے، اور تسی کیڑے صوفی کیسی ہو تھے؟ اے سلطان الہند دی بارگاہ وچ آیا ہندو حکیم، آپ نے فرمایا کلمہ پڑھ۔ انہیں کیا بابے اور پھسا لیا، انہوں تو پڑھنے ہیں، باہر جا کے کہا بابا جی پھسا لیا۔ آپ نے فرمایا بندے نہ پتر بن وچوں پڑھ۔ یہ ہے جی ہمارے صوفی، ہاں جی یہ ہمارے صوفی ہیں۔ حضرت امام ربانی صوفی ہے، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، ہندو نال کھڑے ہو کے تصوف دیا تقریرہ کر دو، ذلیل دو پترو، تانوں کی پتہ ہے تصوف کس کو کہتے ہیں؟ پھر کہتے ہیں جناب کہ آج تک کسی صوفی نے کسی کو کافر نہیں کہا۔ منڈے کتاب لے آئے ہو، اے میں نو دے ذرا کشف المحجوب سی، اے نا تو بڑا کیڑا صوفی جی، اے داتا صاحب نے لکھا جی تصوف دے باب پہلے سب تو پہلے صوفیاء وچ صدیق اکبر دا ذکر فرمایا، تے داتا صاحب لکھا کہ فرمایا اگر تو کامل صوفی دیکھنا چاہتا ہے تو صدیق اکبر کو دیکھ۔ سبحان اللہ، کیا بات، کیا بات، کیا بات۔ ہاں جی آپ نے فرمایا کامل صوفی 92 صفحے ہوتے ہیں، ہاں جی ایدے وچ میں نشان لا کے رکھیا، فرمایا کامل صوفی دیکھنا چاہتا ہے تو صدیق اکبر کو دیکھ۔ سبحان اللہ، صدیق اکبر سب تو بڑے صوفی، آپ نے داتا صاحب نے لکھا آپ اہل طریقت کے امام ہیں صدیق اکبر دے بارے۔ آپ نے مرتدین نو کافر کیا کہ نہ کیا؟ جنہ زکات دین تو انکار کیتا صدیق اکبر کی، فرمایا کافر کوئی نہیں، کافرن۔ بلکہ فاروق اعظم نے اس موقع تے گل کی تھی، انہاں کیا تالف الناس ورفق بہم، انہاں کیا بابا ہاتھ توڑا رکھو، نرمی کرو، چلو یہ زکات نہیں دیں دے باقی کام تے کر دیں۔ صدیق اکبر تے لکھاں کروڑا سلام، آپ نے حضرت عمر دے موڈے تے ہاتھ رکھ کے فرمایا سکلت کا امو کا یا عمر، فرمایا عمر تیری ماں تجھے روئے، اجبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام، جاہلیت ڈاٹا سی اور نرم ہو گیا، لو منعونی قالا لجاہدتہم ینقص الدین وانا حی قد تم الوحی۔ یہ ہے صوفی۔ آپ نے فرمایا جو حضور کے زمانے میں اونٹ لاتا تھا اور اس کا گھٹنا باندھنے کے لیے رسی لاتا تھا، اب اونٹ لائے اور رسی نہ لائے، صدیق تو اس کی بھی گردن کاٹ کے رکھ دے گا۔ کیا بات، کیا بات، کیا بات۔ اتنی کیڑے صوفی آدھی گلاں کرنے، داتا صاحب 1000 سال پہلے گل لے، کیا بات، کامل صوفی دیکھنا ہو تو صدیق اکبر کو کیا دیکھ۔ بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے منکرین ختم نبوت کے خلاف لشکر بھیجا کہ نہ بھیجا؟ جی حضرت فاروق اعظم فرماندے سن رات والی نیکی دے دے یا دن والی نیکی دے، ساری نیکیاں لے لے۔ اسی ممتاز قادری دی ایویں گل نہیں کردے کدی فلانے بھی بڑے، میں کہا سارے بڑے ہیں، اسی کسی دی کدی نفی کی تھی، لیکن ناموس رسالت تے پیرا دیتا صدیق اکبر۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھیا کہ اڈن والے سب بھی لڑے، زمین تے چلن والے سب بھی لڑے صدیق اکبر نو، حیات افائی افادی جمع حیت جمع حیات۔ آپ نے فرمایا سارے سب لڑے صدیق اکبر نو، لیکن لم یتحرک مخافت ان ینتبہ رسول اللہ، فرمایا حرکت بھی نہ کی تھی کہیں حضور کی نیند میں خلل نہ آ جائے۔ اس ایک عمل کی وجہ سے حضرت عمر فرمایا کرتے تھے، فرمایا صدیق ساری عمر دیاں نیکیاں لے لے، اور غار والی نیکی دے دے تو۔ ناموس رسالت کی بات ہی اتنی بڑی ہے۔ بلکہ فاروق اعظم فرماندے سن لیلۃ ابی بکر خیر من آل عمر، فرمایا صدیق دی جڑی وہ رات غار والی رات دی نیکی ہے نا، عمر دے سارے خاندان نالوں افضل اور اعلی ہے جناب۔ اسی ممتاز قادری دے ایویں نہ لیندے ہیں، ناموس رسالت تے پیرا ہے ہی بہت ڈاڈا۔ تو پھر جدو صدیق اکبر پیرا دیتا نا مرتدین دے خلاف، تو فاروق اعظم نے فیصلہ کی دیتا، فرمایا واللہ لقد رجح
ایمان ابی بکر بی ایمان حاضل امت فی قتال اہل الردت. حضرت عمر قسم چک کے کہندے سن آپ دا جڑا فیصلہ سی نا کہ آپ نے مرتدین دے خلاف جہاد کیتا اور قتل دا حکم جاری کیتا، آپ نے فرمایا پوری امت دا ایمان ایک پلڑے رکھ دیتا جائے، پھر دوسرے پلڑے صدیق اکبر دا ایمان رکھ دیتا جائے. اس ایک عمل دی وجہ تو صدیق اکبر دا ایمان پوری امت تے راجے اور افضل اور اعلیٰ ہو گیا. ہون جی اے نا بابا جی نو دین سمجھ نہیں آیا، کینیڈا دیا نیشنلٹیاں لے کے تصوف تے تقریر کرنا ہو رہے. سمجھ آئی بات کہ نہیں؟ ہاں کینیڈا دیا نیشنلٹیاں لے کے پترا بھی دوا کے تصوف تے تقریر کرنا ہو رہے. جہانگیر دے سامنے گردن اٹھا کے کھڑے ہونا. ہاں جی ہاں جی 40 پہلوان بلائے جہانگیر نے، 40 پہلوان بلائے. انہیں کیا اس بابے دی گردن ہی جھکا دے ہو اور میرا نک نہیں رہندا ہوں بابے دی گردن نہ جھکے. پولیس تے فوج تے ہو گئی ناکام، امام ربانی تھوڑی جی گردن پیچھے کر دیتی. 40 پہلوان مل کے وہ گردن جھکا بھی نہ سکے. قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ. لو جی میری گفتگو ختم. آخری باتاں تسی بھی پتر والے ہو تے میں بھی پتر والا. جنہاں نو رب پتر نہیں دیتے انہاں نو پتر دے. سارے دے گھر اللہ بھرے. جنہاں کو رزق نہیں انہاں نو رزق دے، جنہاں کو گھر نہیں اللہ انہاں نو گھر دے. سارے دیاں عزتاں اللہ محفوظ فرمائے تے سارے دے پتر دیاں رب سلامت رکھے سارے دے. ہاں جی قانون حرکت میں آ گیا ہے. پھٹے منہ انہاں دے. قانون حرکت میں کیسے آ گیا؟ جنید جمشید نو 2 چنڈا لگیاں قانون حرکت میں آ گیا. تے دسو اے حضور دی عزت دے قانون نو کاڑا کہندا رہیا اس ویلے تہاڈا قانون ستا رہیا؟ ذلیل دے پترو ممتاز قادری نو پھانسی لگی تے تہاڈا قانون ستا رہیا؟ اس نو چنڈا صحیح ماریاں انہاں منڈے آ جانے نسی وکیلاں نال گل کیتی او منڈے رہا ہو جانے. ہاں ہاں نہیں اسی کڈانا ہے انہاں نو کہ ہاں نہیں اسی بھی تیار ہاں. جی میرے سامنے آیا تو میں بھی انہوں ویل چیئر چلا کے انہوں ایک چانڈ مار دینی. میں انہوں گال نہیں کٹتا اس واسطے کہ میرے پابندی علماء وہ کہتے ہیں اجے تک نہیں کٹنی. میں ڈی چوک بھی جی میں کوئی نہیں کٹن دیتی. میں کہ ایسی ویل چیئر میری کلی لے جاؤ پولیس دے سامنے. انہوں نے کہا نہیں جانا تسی کہا تو پھر تو سارے نس پونا ہے. سانو کوئی پریشانی کوئی بھی نہیں. پہلی باری تو سنی کھڑے ہوئے انہاں سمجھے اسی انہاں نو مار دیتا بس ختم درود تے اسی ختم درود بھی پڑھ دیاں. لیکن موقع آوے تو ڈی چوک بیٹھ کے وکھا دے دیاں کہ اے دھرنا عمران دا نہیں کڑیاں نچن گیا نیا پاکستان بنے گا. اے دھرنا دوسرا نہیں جتے رو کے لوگ اٹھن ساڑھے منڈے 6 فٹ نعرے لا کے ہوتے اٹھے. اسی جڑا مشن لے کے گئے سی 295 سیٹ ترمیم نہیں ہوئے گی وہ من کے اسی منوا کے اٹھے ہوتے. ہاں جی انہوں نے کہا ساڑھے پیو دی دیو تسی اٹھو صحیح ساڑھے پیو دی بھی توبہ جیسی دیتا تو ترمیم کریے. میں تے اور بھی بڑا کچھ لینا سی کہندے سن نہیں میں کہا جان دو. ہاں جی اسی روندے اٹھے جی تو عمران کہندا اس ہمارے دھرنے سے موازنہ نہ کیا جائے. میں کہا تیرے دھرنے کی ہویا اور ٹٹو اور تیرے دھرنے میں کی ہویا تو راتی جناب بنی گالا جا کے سوندا سی سویرے پھر شیو کر کے تازی آ جاندا سی. ساڑھے تے 24 گھنٹے سروس چلی لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ ہن بابا فرید یاد آیا. ہن راتی عمران کہندا میں بابا فرید رات گزاری. میں کہا بابا فرید تینوں جُتی مارنی. ذلیل دیا پترا تو غازی ممتاز نو قاتل کہندا بابا فرید کی لین گیا بابا فرید تو اے تے در رسول دی خاک انسارے تے تو رسول اللہ دی ناموس نہ غداری کر کے بابا فرید تینوں اگے لے جائے گا. اور سارے اس در تے سر جھکا کے کھڑے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں پھر در بدر یوں ہی خار پھرتے. اور بابا فرید یاد ہے خواجہ صاحب دے دربار ہوتے ایک نو چانڈ مرواتے تھے. دوسری خواجہ صاحب کتنا ڈاڈا کام فرمایا تھے کی لینا آیا تو
اے ممتاز قادری نو قاتل لے کے میرے دربار تے آیا واہ لکھاں سلام ارباں سلام خواجہ صاحب دے اس خاک تے جتھے آپ چلے آپ نے چنڈ مروا دیتی ٹوپی تھلے ڈوا دیتی کیا بات کیا بات کیا بات سبحان تے مدینہ طیبہ جڑے گئے مجرم انہاں سمجھا ممتاز قادری نے اسی جا کے رسول اللہ دے دربار تے گئے ہو جگو نعرے کدے لگے ممتاز قادری زندہ باد ہو نہ ہو میرا ذکر حضور میں ہوا ہو نہ ہو میرا ذکر حضور میں ہوا ورنہ خوشی میری طرف دیکھ کے مسکرائی کیا توجہ قیامت تک انہاں دیاں نسلاں بھی سر اٹھا کے نہیں جی سکن گیاں اسی تے چلے جاواں گے ساڈیاں نسلاں بھی باویں چلیاں جان قیامت تک انہاں دیاں نسلاں انج نہیں کرن گیاں ساڈیاں نسلاں پوچھن گیاں کون ہے انہیں کہا آصف سعید کھوسے دا انہیں کہا او لانتی او دا پتر ہے تو دوترا ایک کدی زندگی تعارف بھی نہیں کرا سکن ہاں جی تے ساڈے ممتاز قادری قیامت تک حضور دے غلام کہن گے یار او پھانسی دا پھندا ویکھ کے ہسیا اور چھوٹا جہا پتر آخری باری ملاقات کر کے جدو پھانسی دے پھندے دی طرف چلیا نا ممتاز قادری محمد علی نو ہتھاں تے چک کے چم کے اینج کر کے کیا محمد علی جڑا میں کام کیتا تو وہی کرنا ہے رویا نہیں ممتاز قادری جے رو لیندا رو پیندا نا تے انہاں مووی بنا لینی سی نال مرزائی عملہ سے انہاں رکھیا سی نا نال مرزائی سارا پرتی کیتا سی انہاں کیا دی ایک ایک حرکت نوٹ کرو جتھے کمزوری دکھائے دی مووی بناؤ ممتاز قادری رویا نہیں انہوں پتہ سی میں خوشی نہ بھی رو پیا نا تینا میری مووی بنا کے دے دینی اے عشق رسول اے عشق رسول گولیاں مارن لگیا تھا یاد نہ ایسا ہے اپنی باری رو پیا نا ممتاز قادری رویا نہیں پیو نو ویکھ کے نہیں رویا براہمن نو ویکھ کے نہیں رویا بہنا نو ویکھ کے بھی نہیں رویا اینج کردیاں چلیا آج تک کوئی پھانسی دے پھندے دی طرف چل کے نہیں گیا ممتاز قادری چل دیا گیا تے 5 فٹ اگے چلیا 5 فٹ اگے چلیا کہنا چلو نا یار چلیے چلو نا یار چلیے اے کیڑی پاور سی تو انہوں کوئی شرمندہ کر کے گیا چھاڑ مار کے تختہ دار ہوتے جا چڑھیا تے جاندے پھندے نو لٹک رہے سی نو جا چمیا پھندے نو چم کے کہنے لگا میں تنو تاں چمیا کہ تو رسول اللہ تک پہنچن دا ذریعہ ہے میں تنو تاں چمیا اے ساری انجل ممتاز قادری پھندے ہوتے کھڑ کے نا تے انہوں نے کیا یارا کوئی ٹائم ہے میں نو 1-2 منٹ دے دیو انہوں نے کہا جی ٹائم تے مک گیا انہوں نے کہا 2 منٹ دے دیو اینج 1.5 منٹ آسمان دی طرف ویکھیا 1.5 منٹ تو بعد مسکرا پیا کہنے لگا لو جی آ جاؤ کی ویکھ کے مسکرایا وہی کچھ ویکھ کے مسکرایا جڑا علم الدین ویکھ کے مسکرایا انہوں نے کہا مالک آ گئے مالک تے آ گئے کیوں جی اے لبیک دے وچ جڑی پاور پائی ہے نا اے جڑی اٹھ کھڑے ہوندے ہو تسی اے جے ممتاز قادری پائی اور جلاد نو کہنے لگا یارا جدو تک میں لبیک یا رسول اللہ دا پورا نعرہ نہ لاواں تو پھٹا نہیں چھکن ایتھے لبیک کہنا کیڑا مشکل ہے ہاں جی پھانسی دے پھندے ہوتے بندہ کھڑا ہوئے تے گردن وچ رسا ہوئے تے پھر لبیک کہے لبیک دا معنی یا رسول اللہ میں آ پہنچا میں کوسار مارکیٹ بھی پہنچا تے ہن ایتھے بھی آ پہنچا انہیں جدو لبیک یا رسول اللہ کیا انہیں پھٹا چھک دیتا جڑے مولانا غسل شامل ہوئے انہیں قسم اٹھا کے میں نے دسیا انہیں کہا میں کوشش کی تھی پوری گردن تے ایک ذرہ بھی رسے دا نشان کوئی نہیں سی تسی اپنے ایمان نہ دسو اور رسے دے وچ ہاتھ کنے پا لیا یہ انہیں ہی پایا کہ محمد سے وفا تو نے ناکھاں باہر نکلیاں نہ زبان باہر نکلی جدو تو نے اتاریا اتنا نہ گردن لمبی ہوئی پھر گل وچ کے ہوئے ہاں بابی وہ بیچارہ ایویں سی اپنی مجلس پلیت تھوڑی کرنی ہاں جی انہاں دا نام لینا بھی مجلس پلیت ہو جاندی ہے حضور دے غلام ہن کھڑے ہو گیا گلی گلی انہاں نو راہ نہیں لبنی نسن دی تسی صرف لبیک دا نعرہ لا دیو کسے پلیت نے نہیں رہنا ہاں تسی ہاں کسے نو کوئی گل نہ کرو کوئی کسے دے خلاف بات نہ کرو ایک گلی وچ تسی نعرہ لا دیو لبیک انہاں کہنا ہوئے کہ کیا تو کتے آئے ہو کی آ رہے 2 پیغامن جی ممتاز قادری صاحب دے انہاں دے بھائی ملک دل پذیر صاحب میں نے دسے 2 پیغامن ممتاز قادری دے اے ویکھو نا چمک گیا تواڈے چہرے انہاں کہا پہلا پیغام تے ہوئے انہاں کہا بھائی جان حضور کے غلاموں کو جا کر بتا دینا کہ ہم اگر گستاخ رسول کی جان لینا جانتے ہیں نا تو حضور کی خاطر جان دینا بھی جانتے ہیں اول تا آخر 5 سال جیل یار رہی
میں بھی جیل چ رہ گیا. جیل چ رہنا بڑا مشکل ہوندا. پھر سزائے موت سن کے دودھ پیندا پتر چھڑ کے بندہ چلا جاوے. انہوں نے کہا بھائی جان حضور کے غلاموں کو بتا دینا کہ میں نے کسی موقع پر کمزوری نہیں دکھائی. اگر میں نے 27 گولیاں ماری ہیں تو میں نے گردن بھی دے دی ہے. دوسرا پیغام انہوں نے ممتاز قادری دا ہے. انہوں نے کہا بھائی جان حضور کے عاشقوں کو یہ بات بتانی ہے کہ میں ناموس رسالت کے لیے جان دے کر جا رہا ہوں اور قبر میں مجھے نظام مصطفیٰ کا انتظار رہے گا. ممتاز قادری نو انتظار ہے قبر کہ رسول اللہ دا دین تخت تے کدو آنا ہے. اے ممتاز قادری دا پیغام ہے اسی پورا کرنا ہے اور لبیک دا نعرہ لا کے پورا کرنا ہے. جب بس تسی صرف نعرہ لا, اسلام جانا نہیں لیندا. اسی ڈی چوک گئے کسی جان لئی اسلام نے لئیے. اسلام جانا نہیں لیندا. اسلام صرف اپنے منع والے نو ویکھنا چاہتا ہے میرے نال مخلص کتنے. ورنہ اتنے بندے گئے سی لوگ کہ جی 2 بندے شہید ہو گئے, کوئی بندہ اتنے شہید نہیں ہویا, بے ہوش ضرور ہوئے, لوگوں کے بچے واپس نہیں آ گئے جیل. اسلام جانا نہیں لیندا. اسلام صحابہ دیاں صرف 14 جانا لیاں میدان بدر وچ, اودے بدلے کیسر و کسرا دے دیتا. اسلام جانا نہیں لیندا. اسلام صرف اپنے منن والے نو ویکھنا چاہندا میرے نال مخلص کتنے. اے غیراں دا متوجہ ہوندے نہیں, ہر ویلے میری طرف متوجہ رہندے. بس اسلام اتنا ہی چاہتا ہے. اسی اتنے چلے گئے, اسلام نے بندے لوگوں دے واپس بھیج دیتے. ہن نظام مصطفیٰ لے آنا ہے. کچھ بھی نہیں, تسی صرف نعرے نو پکا لو. کیڑا نعرہ جیڑا ممتاز قادری پھانسی دے پھندے ہوتے کیا ہن میں لوانا ہے تو میری گفتگو ختم. لبیک اے تے نہیں, اے تے 4 دن دے بھوکے بھی تہاڈے نالوں کئی گنا زیادہ لاندے رہے. بیٹھ جاؤ, بیٹھ کے لانا ہے. اینج نہیں نعرہ جنے والا لاؤ. ہاں بیٹھ میں نعرہ اینج لاؤ تاکہ وہ جڑا زلزلہ آیا وہ بھی نس جائے تے تمبو بھی جناب انہوں بھی وجد آوے تے جڑا کوئی منکر بیٹھے آ جنہوں درد کوئی ہو رہا وہ بھی پریشان ہوندہ نکلے بھائی ہو کی گیا جی, وہ کی بن گیا جی. انہیں کہ کی بننا سی, پھندے تے جے بابا بنا گیا, ان ساڑھے واسج کوئی رہ گیا. لبیک